مسلمانوں ذرا میری بات تم غور سے سننا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی کے پاس، پھر حضرت مولا کائنات کے پاس۔ اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ حضرت مولا علی سے خلافت چھین لی تھی، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ برحق بلا فصل ہے، اور صرف اجماع ہی نہیں بلکہ میرے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ آمینہ کے لال نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، احادیث کے اندر یہ اس بات کی اشارہ بھی کیا ہے، اور بعض احادیث میں صراحت کی ہے کہ میرے بعد خلفاء یہ ہوں گے، خلفاء یہ ہوں گے۔ علامہ سبہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفاء الوفاء کے اندر بھی 4 حدیثوں کو نقل کیا ہے، ابن زبالہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبنی فی اساس مسجد المدینہ ومعه ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ فمر به رجل فقال یا رسول اللہ ما معك الا هؤلاء الرهط فقال رسول اللہ هؤلاء ولاءة الامر من بعدی۔ کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف مدینے کی مسجد کے اندر بنیاد رکھ رہے تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو میرے بعد خلیفہ ہیں، یہ والی ہے میرے بعد۔ اور اسی طرح ابو یعلا نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اما عائشہ صدیقہ سے نقل کیا ہے، قالت لما اسس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد المدینہ جاء بحجر فوضعه وجاء ابو بکر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر فوضعه وجاء عثمان بحجر فوضعه قالت فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال هذا امر الخلافت من بعدی۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب مدینے کی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو حضور نبی کریم ایک پتھر لے کر آئے، رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی پتھر لے کر آئے، بنیاد کے اوپر رکھ دیا۔ عمر فاروق اعظم آئے، وہ بھی پتھر لے کر آئے، رکھ دیا۔ عثمان غنی آئے، وہ بھی پتھر لے کر آئے، رکھ دیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا میرے سرتاج ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ یہ باریاں کیسی ہیں، یہ ترتیب کیسی ہے؟ فقال هذا الامر امر الخلافت من بعدی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں خلافت بھی بعد میں اسی طرح ہوگی، خلافت بھی بعد میں اسی طرح ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد امام شہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا محمد ان اللہ یامرک ان تبنی لہا بیتن، کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ایک گھر بنائیے، ایک مسجد بنائیے، کہ اس کے بنیادوں کو آپ بلند کیجئے مٹی کی چیزوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ۔ پھر جو ہے وہ حدیث تھوڑی سی اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد بنانا شروع کی اخذ حجرا فوضعه بيده اولا ثم امر ابا بکر فجاء بحجر فوضعه الى جنب حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عمر كذلك ثم عثمان كذلك ثم علی جن۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے خود ایک پتھر لا کر رکھ دیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا، انہوں نے ساتھ ہی رکھ دیا، پھر اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم نے رکھا، پھر اس کے ساتھ حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ یہ ہے حضور کی خلافت۔ اور اس کے علاوہ امام باہقی نے بھی حدیث نقل کی ہے، امام باہقی بھی یہی الفاظ اسی طرح کے الفاظ لے کر آتے ہیں لما بنى النبي المسجد وضع حجرا ثم قال لا يدع ابو بکر حجره الى جنب حجری ثم لا يدع عمر حجره الى جنب حجر ابی بکر ثم قال لا يدع عثمان حجره الى جنب حجر عمر فقال رسول الله
ہؤلاء خلفاء من بعدی، حضور فرماتے ہیں، امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ اس کے راوی ہیں سفینہ، حضور کے جو غلام ہیں، کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے مسجد بنائی ایک پتھر رکھا، وہ فرمایا پھر کہ چاہیے کہ ابوبکر کو وہ پتھر رکھے، حضرت ابوبکر نے رکھا حضور کے پتھر کے ساتھ، پھر عمر نے رکھا، پھر عثمان نے رکھا، پھر علی نے رکھا۔ فرمایا یہ خلفاء ہیں میرے بعد، یہ خلفاء ہیں میرے بعد۔ تو پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا معاملہ جو آج لوگ جو گھڑ دے ہیں نا، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اسلام کے اندر تحریف سے بچیں، اسلامی تعلیمات کو بدلنے سے بچیں، اور وہی مانیں جو حق ہے، رسول اللہ نے فرما دیا ہے۔